بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی السماوات والارضین عجل اللہ فرجا وسخر اللہ مخرجا ورزقنا اللہ رعیتہ ونصرتہ اما بعد۔ برادران عزیز، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو کچھ قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ باقی آسمانی کتابوں میں اور صحیفوں میں اور دیگر ادیان عالم کی کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ایسی روشن اور زندہ حقیقت ہے جسے کوئی بھی صاحب عقل سلیم جھٹلا نہیں سکتا۔ شیعہ سنی دونوں مکاتب فکر کا اتفاق ہے، اور یہ عالم اسلام کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو باعث فخر ہے کہ الحمدللہ باقی کافی ایسے موضوعات ہیں جن میں شیعہ سنی کے درمیان اتفاق ہے، اور یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے ان موضوعات میں سے کہ جس پر شیعہ سنی کے درمیان اتفاق ہے۔ چند جزوی اختلافات ہیں جنہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں جو موضوع ہے اس پر اتفاق ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس اتفاقی موضوع میں بھی دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اتفاقی موضوع ہے شیعہ سنی کے درمیان اس کو ختم کر دیا جائے۔ نہیں معلوم کہ ان کے پیش نظر کیا مقاصد ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی جو آیہ مجید آپ کے سامنے تلاوت کی تھی پہلے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے تورات میں بھی لکھا اور تورات کے بعد ہم نے زبور میں بھی لکھا کہ ہماری اس پوری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ بہرحال خداوند عالم تو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اس پوری زمین کی وراثت اپنے نیک بندوں کو دیں گے، اور یہ ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے اور یہ ہم نے تورات میں بھی لکھ دیا ہے۔ اور جب قرآن یہ کہے کہ ہم نے زبور میں لکھا ہے اور تورات میں لکھا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ آج کی زبور میں اور آج کی تورات میں اس کو لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ ثابت کیا تھا کہ زبور میں عین وہی عبارت اسی انداز میں موجود ہے کہ ہماری اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ اور آج ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تورات میں بھی لکھا کہ ہماری زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے، تو ہمارے دل میں بھی یہ جستجو پیدا ہوئی کہ واقعی کیا تورات میں لکھا ہوا ہے، آج کی تورات میں یہ موجود ہے کہ ہماری اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ تو جب ہم نے اس موضوع کو تورات میں آج کی تورات میں تلاش کرنے کی کوشش کی تو واقعی اسی طرح سے جیسا کہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، آج کی تورات میں عین یہی عبارت اسی انداز میں موجود ہے۔ اور تورات کی وہ عبارت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تورات کی چند عبارات عبرانی زبان میں جس طرح آج کے دور میں موجود ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ عبرانی عبارت اس طرح سے ہے: وعدنا و ابراہم اہر حیاود لوت معی موبانا غنہا اورہ امین ہما قوم اشرانا شام صافونا و انقبا و اقتما و ایاماکی ات کل ارض اشرات روح لخا اتسنا و لرز مخاعد اولام و سمت ان زرعخا کا افرہا ارض اشرایم یو خلش لامنوت ات افرہا ارض کم زرعخا بی بمانا
یہ تورات کی عبرانی زبان کی عبارت ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ عربی زبان عبرانی اور سریانی سے مل کر ان دونوں زبانوں کے اندر سے ایک تیسری زبان وجود میں آئی ہے جسے عربی زبان کہتے ہیں، اور یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں یہ عربی زبان وجود میں آئی ہے۔ اس سے پہلے یہ عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی۔ تو اب اس عبرانی تورات کا جو متن ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جناب لوط علیہ السلام سے جدا ہوتے وقت ان سے فرمایا، اپنی آنکھیں کھول، اپنے گرد و پیش، جنوب اور شمال اور مشرق اور مغرب کا ملاحظہ کر، اس تمام زمین کو جسے تو دیکھ رہا ہے تجھے اور تیری ذریت اور اولاد کو اس دنیا کے آخر تک دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرما رہا ہے، یعنی تیری نسل کو اس زمین کی خاک کی طرح جاویدان کر دوں گا۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ روئے زمین مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک قیامت تک کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ یہ میں تیری نسل اور تیری ذریت کو دوں گا۔ اور یہ بدیہیات میں سے ہے کہ یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، اور اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ظہور مہدی علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یبلغ سلطانہ المشرق والمغرب، کہ مشرق سے مغرب تک میرے اس بیٹے مہدی کی حکومت پہنچے گی۔ تو تورات کی عبارت عربی زبان سے جو ترجمہ ہوا ہے، یہ فارسی نسخہ جو 1922 میں جو ترجمہ ہوا تورات کا فارسی نسخہ جو موجود ہے، اس سے اردو ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور عین وہ جو عبرانی زبان کی تورات کی عبارت ہے اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ تو آپ اس سے خود وہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تورات کی فصل 17 ہے اور آیت 18، وَيُؤْمَرْ، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہم ابراہیم عربی میں ابراہیم علیہ السلام ہیں اور عبرانی میں ابراہام ہے۔ الہیم عربی میں بنے گا یعنی الہی، میرے معبود، میرے خدایا۔ لو بیب شمائل، کاش اسماعیل، یحییٰ زندہ رہے، لفانیخا تیرے حضور۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، کیا اے اللہ میری دعا ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل تیرے حضور زندہ رہے۔ تو آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے، فرماتا ہے وَلَيَشْمَعِيل، اور اسماعیل، یشمعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام، یشمعیل عبرانی میں اور اسماعیل عربی زبان میں۔ شمعیت خواہ، اس کے متعلق ہم نے تیری بات سن لی ہے۔ ہنی، یہ کہ برختی، برخت عربی میں برکت ہے اور عبرانی میں برختی، برکت دوں گا اتو اسے، وحفرتی، اور صاحب اولاد کروں گا اتو اسے، وحربیتی، اور زیادہ کروں گا، بمود انتہا تک، معید انتہا، شیم آسا 12، و نسیم عظیم بزرگ، عظیم بزرگ، 12 عظیم بزرگ، یولید، و نتیتوا دیتا ہوں، العری اس قوم کو، کادول کا معنی پھر بزرگ ہے،
یہ ایک ایک لفظ عبرانی کے لے کے ساتھ عربی کا ایک ایک لفظ، یہ عبقریۃ الحسان علامہ کبیر شیخ علی اکبر نہاوندی کی کتاب عبقریۃ الحسان، اس میں سے یہ حوالہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی وہی عبرانی زبان سے اس کا ترجمہ تورات کے نسخے کا ترجمہ جو 1912 میں ہوا، فارسی نسخہ، اس میں سے اب اس کو میں جوڑ کے آپ کی خدمت میں جملے بنا کے عرض کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا سے کہ اے خدا اسماعیل تیرے حضور زندگی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن خصوصاً اسماعیل کے لیے تیری دعا میں نے قبول کی ہے، اسے برکت دی ہے، اور 12 رئیس تیری نسل سے آئیں گے اور اس سے عظیم امت وجود میں آئے گی۔ تو وہ 12 رئیس جن کے متعلق تورات میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اسماعیل کی اولاد سے آئیں گے اور ایک عظیم امت ان 12 رئیسوں سے وجود میں آئے گی، تو یہاں پہ لفظ رئیس ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف اگر آپ پلٹ کے آئیں تو سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے۔ تو کیا عقل انسانی نتیجہ اس طرح سے نتیجہ اخذ نہیں کرتی کہ یہ 12 رئیس جن کا ذکر تورات میں ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہا ہے کہ وہ اولاد اسماعیل سے آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ 12 خلیفے میرے بعد ہوں گے، تو یہ کیا 12 خلیفوں کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ اور انہی 12 خلیفوں میں سے 12واں خلیفہ جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو یہ تورات میں سے 2 جگہ پہ امام مہدی علیہ السلام کا تصور آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تو اس سے آپ خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ واقعی کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نہیں ہے کہ آخری زمانے میں کوئی ایسی ہستی ظہور پذیر ہونے والی ہے کہ جس کے ظہور کے بعد اللہ کی یہ زمین عدل و انصاف سے اسی طرح پر ہو جائے گی جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ ویسے تو یہ لفظ اگر آپ علائم ظہور پڑھیں، ظہور کی جو علامات ہیں، ظہور کی جو نشانیاں ہیں، ظہور سے پہلے زمانے کی حالت کیا ہوگی، زمین میں کیا ہوگا، کس قسم کے لوگ ہوں گے، کس قسم کے لوگوں کے رویے ہوں گے، لوگوں کا اخلاق کس طرح کا ہوگا، لوگوں کا کردار کس طرح سے ہوگا، وہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی آل نے اپنے بیانات میں، اپنی احادیث میں جو نشانیاں بتائیں، عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ آج کے دور میں وہ نشانیاں ہو بہو پوری ہو رہی ہیں، تو کیا خود یہ ایک چیز ایک معجزہ نہیں ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور ان کی صداقت کا یقین نہیں ہو جاتا کہ جس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نشانیاں بیان کی کہ آخری زمانے میں یہ سب کچھ ظاہر ہوگا، تو اسی طرح سے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے تو ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے، اور صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیں اور یقین ہو جانا چاہیے، خصوصاً سرکار کا یہ فرمانا کہ یملأ اللہ الارض بہ کما ملعت ظلما مجورا، کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے پر کر دے گا جس طرح کہ یہ زمین ظلم و جور سے پر ہوگی۔ تو یہ لفظ کہ یہ زمین آخری زمانے میں ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، تو کیا یہ علامت پوری نہیں ہو چکی ہے ابھی تک؟ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین واقعی ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، تو گویا نگاہ رسالت آج سے 1400 برس پہلے جو دیکھ رہی تھی اور 1400 برس پہلے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ حرف بحرف ہمیں صحیح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ آخری زمانے میں کوئی ایسی ہستی بھی آنے والی ہے جو ظلم و جور سے پر ہوتی ہوئی اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گی، اور اس کو اگر اس حدیث کے ساتھ آپ ملا لیں کہ جس میں فرمایا کہ آخری زمانے میں میری اولاد سے بنی فاطمہ سے ایک ایسے انسان کا ظہور ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا اور جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی۔ اہل تسنن برادران کے وہاں ہے کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، لیکن اہل تشیع کے ہاں ہے کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی۔ تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آخری زمانے میں ظہور
امام مہدی علیہ السلام یقیناً ہونے والا ہے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔